سورہ اسراء کی آیت 49 سے لے کر 51 تک پڑھیے۔ کفار ایک مخصوص سوال اٹھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہم نئے طریقے سے اٹھائے جائیں گے؟ ان کا یہ کہنا دو قسم کی حیرانی کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ پہلی یہ کہ مرنے کے بعد تو انسان کی ہڈیاں ہی رہ جاتی ہیں اور پھر ہڈیوں کا بھی چورا ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد ہڈیاں چورا ہو جانے کے عمل کو کم و بیش 20 سال تک کا وقت درکار ہوتا ہے۔ تو اتنے لمبے عرصے کے بعد کیا کسی جاندار کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے؟ کیا وہ کسی نئی تخلیق میں اٹھیں گے؟ کیونکہ اتنی مدت گزرنے کے بعد یہ بے جان بوسیدہ چورا کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے پتھر ہو جاؤ یا لوہا۔ صرف ان 5 چنے ہوئے خاص الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر عظیم جواب دیا ہے جس کے سامنے کافروں کے دونوں عقلی اعتراضات سمندر کی تہوں میں غرق ہو جائیں۔ آج ہم اس جواب کی عظمت کو سائنٹیفک کسوٹی پر بھی سمجھنے کے قابل ہوئے ہیں، وہ کسوٹی جو آج سے 150 سال پہلے تک ناممکن تھی۔ تاریخ میں پہلا انسانی فوسل 1857 میں جرمنی میں کان میں کام کرنے والوں کو ملا، اور اسی نسبت سے اس کا نام فوسل ہوا، کیونکہ پرانی لاطینی زبان میں فوسیلین کھود کر نکالی گئی شے کو کہتے ہیں۔ فوسلز کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں 164 سال پہلے علم ہوا۔ جب کوئی ورٹیبریٹ یعنی ہڈیوں والا جاندار مرتا ہے تو اس کے جسم کا حصہ ڈیکمپوز یعنی خاک میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، گوشت پوشت بھی اور اس کا ڈھانچہ بھی۔ لیکن اگر اس مردہ جسم کو 4 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت، زیادہ مقدار میں نمی، ہائی پریشر کنڈیشنز اور کم سے کم آکسیجن والا ماحول 10,000 سال تک ملتا رہے تو گوشت کے ڈیکمپوز ہو جانے کے بعد ڈھانچہ دھیرے دھیرے ہڈیوں سے پتھر میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی عمل کو فوسیلائزیشن کہتے ہیں۔ اس سے پہلے فوسلز اتنی بڑی مقدار میں نہیں ملے تھے، وہ اس لیے کہ فوسلز اس قدر نایاب ہیں کہ ہر 38 لاکھ مربع میل کے علاقے میں فوسلز ملنے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، اور آج تک ہمیں صرف 6,000 انسانی فوسلز مل سکے ہیں۔ یہاں تک کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میوزیم کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق ہر 1 ارب ہڈیوں میں سے صرف 1 ہڈی کے فوسل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کی ڈاکٹر سوسین کے مطابق آج تک جتنے بھی جاندار جیے ہیں ان کے صرف 1% کے بھی 10ویں حصے کے جاندار کسی صورت میں فاسلز بن پائے ہیں۔ فاسلز بن جانا بذات خود ایک حیران کن معجزہ ہے، کیونکہ ہڈیوں کو پتھر بننے میں 7 چیزوں کا بالکل ٹھیک ٹھاک مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس آیت کے دوسرے حصے پہ بات کرتے ہیں جو لوہے کے بارے میں ہے۔ اگرچہ لوہا اس زمین میں فوسلز جتنا نایاب تو نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس کافی زیادہ مقدار میں ہے۔ اس پوری زمین کی سطحیں پرتیں 5 سے 6% حصے میں لوہا پایا جاتا ہے، جو 12 کلومیٹر کی گہرائی میں پھیلا ہوا ہے، اور تقریباً 1 بلین ٹن روزانہ کی مقدار میں کھودا جا رہا ہے۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ لوہا اس زمین کا قدرتی عنصر نہیں ہے، بلکہ لوہے کی پیدائش ستارے کی موت کے نتیجے میں ہوتی ہے، اور ہماری زمین پر جتنا بھی لوہا موجود ہے یہ اس دور میں زمین پر اترا جب ابھی ہماری زمین شروع کے سالوں میں مختلف اقسام کے شہاب ثاقب اور خلا سے آنے والے پتھروں کا نشانہ بن رہی تھی، اور وہ پتھر اپنے اندر لوہا سمیٹے ہماری زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ نتیجتاً ہماری زمین کی پرتوں میں لوہا ان پتھروں کے ذریعے خلا سے آیا اور پھیل گیا، اور یہیں سے اس تحقیق کا دلچسپ پہلو شروع ہوتا ہے۔ اس زمین میں قدرتی لوہا انتہائی کم مقدار میں اور انتہائی پرانا ہے۔ 27 نومبر 2019 کو ڈاکٹر سوسین نے رائل سوسائٹی میں ایک مقالہ پیش کیا جس کے مطابق کینیڈا سے ملنے والے چھوٹے جانداروں کے پرانے ترین فوسلز اب لوہے میں تبدیل ہو چکے ہیں، جنہیں ڈاکٹر شین نے آئرن منرلائز کیمیکل گارڈن کا نام دیا ہے۔
ڈاکٹر شین کے مطابق یہ دنیا میں ملنے والے پرانے ترین حیات کا ثبوت ہو سکتا ہے جو 4.2 ارب سال پرانا ہے، اور یاد رہے کہ اس دنیا کی کل عمر ہی 4.5 ارب سال ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے کافروں کے عقلی اعتراضات کی بات کی تھی۔ انہیں اعتراض ہوتا تھا کہ جو چورا ہو جانے کے بعد یا کئی سال گزر جانے کے بعد بھی زندگی آ سکتی ہے کیا؟ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات سے بھی کئی ہزار قدم آگے بڑھ کر صرف 5 الفاظ میں وہ جواب دیا جس کو سائنسی طور پر ایکسپلین کرنے کے لیے میرا یہ چھوٹا سا ویڈیو کافی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے کافروں کو کہہ دیا ہو کہ چاہے تم مر جاؤ، مرنے کے بعد تمام مشکل ترین درجات سے گزر کر فوسلز بھی بن جاؤ، تب بھی میں تمہیں زندہ کر کے اٹھا دوں گا۔ اور ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا پھر وہ بن جاؤ جو تمہارے نزدیک اس سے بھی بڑا ہے۔ اور بالآخر میرے منہ سے سورہ کہف کی آیت 109 کی تلاوت نکلتی ہے، کہہ دو اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم ویسا ہی سمندر اس کی مدد کو لائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔